لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال یہ کمپنیوں کی لکھا ہوتا ہے، وہ تو احتیاط اسی میں ہے کہ نماز کا خشوع اور خضوع اسی میں ہے کہ مثلاً آپ کے آگے کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے، نظر پڑ گئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے پوری عبارت پڑھ دی تو نماز فاسد ہو جائے۔ اس لیے کوشش کریں، اور جن کے لباس ایسے ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ رومال ڈال لیا تاکہ دوسرے کو بھی تکلیف نہ ہو اور خود بھی تکلیف نہ ہو، لیکن وہ بیچارے کیا کریں، ایک کمپنی نے یونیفارم بنائی ہے تو اب اس کو وہ اتار تو نہیں سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اصل میں اگر کبھی غور کرو گے نا تو یہ دشمن کی سازشیں ہیں۔ اب مثلا دیکھو نا، جوتے کی تھیلی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ النعلین تحت العین، کے جوتے جو ہیں آنکھوں کے سامنے ہوں تاکہ چوری نہ ہو کسی دوسرے، لیکن اس تھیلی کے اوپر بھی باقاعدہ پوری عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے تو اس پر وہ پورا نعوذ باللہ اپنا نام بھی اور اپنا ایڈریس بھی، یہ انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، فلاں جگہ کا ہے، اس کا نام بھی جوتوں والی تھیلی پہ لکھا ہوا، اور وہی تھیلی آگے رکھی، اب آدمی اس کو پڑھے، نماز تو گئی نا۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھ لیں، مثلاً آپ کسی بڑے افسر کے سامنے، مجسٹریٹ کے سامنے، ہائی کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہو اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو وہ کہے گا اس کو کیا ہے، توہین عدالت کا مرتکب ہے، اس کو سزا دو، اس کو بند کر دو۔ کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہا۔ تو جب تم نماز میں ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا وجہ مبارک جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے، نظر سامنے ہوتی ہے، اور جب تم ادھر ادھر منہ کرتے ہو تو اللہ بھی اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ نماز کے اندر بالکل ایسے سکون سے کھڑے ہوں۔ اتنا نماز نام ہی سکون کا ہے، نماز کھیلنے کا نام نہیں ہے۔ اور ہمارے تو آج کل جو نوجوان مولوی نکلے ہیں نا ماشاءاللہ، یہ آگے پیچھے بڑے آرام سے بیٹھیں گے، نماز شروع کریں گے ان کو کھرک شروع ہو جائے گی، کوئی ادھر کرے گا، کوئی ادھر کرے گا، کوئی رومال پھینکے گا، کوئی گھڑی دیکھے گا، کوئی موبائل نکال کے دیکھے گا کس کی کال آئی ہے۔ یہ نماز ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یعنی بالکل کأنک ترا، گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے۔ اگر اس مقام پہ نہیں جا سکتے ہو تو ان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ تو یقین رکھو نا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو کیا کہ یہ گھڑیاں دیکھ رہا ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے، موبائل سے کھیل رہا ہے، اور یہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس کو آگے پیچھے خارش نہیں ہوتی، نماز میں کھڑے کھڑے خارش شروع ہو جاتی ہے اس کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو تاریخ کی باتوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کی چھت پہ نماز پڑھتے تھے، وہ اوپر ذرا ہوا اچھی لگ جاتی ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، گھر والے بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے، تو ان کا ایک ہمسایہ تھا، اس کا بچہ تھا 7-8 سال کا، تو وہ اپنے ابا سے ایک دن پوچھنے لگا، ابا جان وہ اس چھت پہ ایک ستون کھڑا تھا، وہ کدھر گیا، گر گیا؟ انہوں نے کہا بیٹا ستون نہیں، وہ امام صاحب نماز پڑھتے تم نے دیکھا ہوگا، ستون کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جب کھڑے ہوتے تھے تو مجال ہے کہ کوئی بدن میں حرکت۔ ایک تجربہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر دعا مانگنے میں تمہیں لذت آئے اور لمبی سے لمبی دعا کرو تو سمجھ لو اللہ راضی ہے، اللہ مجھے مانگنے کی توفیق دے رہا۔ اور اگر دعا
دعا مانگو، اور یار کوئی چھوٹی سی دعا کون سی ہے بھلا؟ اچھا چلو وہی ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ اکبر جاؤ، معنی یہ ہے کہ اللہ مانگنے ہی نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ بس یہ امتحان دماغ میں رکھ لیا۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، آنکھوں سے نابینا تھے، لیکن اللہ اکبر ان کا عمرہ جو ہے نا، آپ یقین فرمائیں کم از کم 4-5 گھنٹے لگتے تھے عمرے میں۔ جب حرم میں رش نہیں ہوتا تھا 10 منٹ میں طواف ہو جاتا تھا، 20 منٹ میں صفا ہو جاتی تھی۔ کیا ہے، بس کھڑے ہیں صفا پہ، دعا مانگے، بس کھڑے ہیں۔ ایک دفعہ میرے درس کے سامنے کھڑے تھے اور نفلیں پڑھ رہے تھے، تو میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ دیکھو قاری صاحب بظاہر میرے درس کے قریب کھڑے ہیں کہ مولوی مکی کا درس سن رہا ہوں، پڑھ تو اپنی نماز رہے ہیں، میرا درس تھوڑا سن رہے ہیں، بس بلا وجہ ہم پر احسان جمانے کے لیے حضرت آ گئے۔ میرے دل میں وسوسہ آیا شیطان کہ بھئی یہ درس اس طرح تھوڑا سنا جائے، وہ تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ صبح کو طواف کرتے تھے تو میں صبح کو درس سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ میں بھی طواف کرتا تھا، تو میں کوشش یہ کرتا تھا کہ حضرت کے ساتھ مل کے، وہ حضرت اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ لیتے تھے، ایک آدھا چکر تو میں بھگت لیتا تھا، بعد میں آہستہ آہستہ کندھا نکال کے نکل جاتا تھا۔ تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ حضرت رات فلاں حدیث مبارک آپ بیان فرما رہے تھے، تو اس کی جو تقریر آپ کر رہے تھے، ہمیں تو استادوں نے اس کے علاوہ، اچھا آپ پھر تقریر کریں۔ میں نے وہ حدیث بیان کر فرمایا حضرت یہ غلط کر رہے ہیں، ہمیں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تفسیر میں اور تشریح میں یہ فرمایا تھا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے حضرت، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بہرحال دوسرے دن جب سبق کا وقت آیا تو میں نے طلبہ سے کہا کہ کل فلاں حدیث جو میں نے بیان کی تھی نا، میں نے ترجمہ غلط کیا تھا، اس کا اصل ترجمہ یہ ہے۔ حضرت کو کسی نے بتا دیا، کہتے اچھا درس میں خود اعلان کیا کہ میں نے غلطی کی تھی۔ ہاں، یہ عالم کی شان ہوتی ہے، یہ اس کے علم کی دلیل ہے کہ اس نے اپنی غلطی کا برملا طلباء میں اعتراف کیا۔ اچھا اس کے لیے دعا مانگو۔ اب جناب دعا شروع ہوئی عصر کے بعد، اور دعا مانگنے میرے لیے، مغرب کی اذان ہو گئی، مغرب پڑھی نماز کے بعد، اچھا پھر مکی صاحب کے لیے دعا مانگو، پھر دعا ہو رہی ہے، پھر عشاء ہو گئی، عشاء پڑھی، اچھا پھر مکی صاحب کے لیے دعا مانگو۔ وہ یہ دعائیں ہوتی تھیں۔ اچھا انہوں نے کہا یہی تو عالم اور جاہل کا فرق ہے، جاہل غلطی کرے گا، اس کو بتا بھی دیا جائے، زیادہ سے زیادہ وہ ایڈیشن میں وہ لفظ حذف کر دے گا، مانے گا کبھی نہیں۔ اگر عالم ہوگا کہے گا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اب کتنے مسائل ہیں جس میں ابو یوسف اور حسن الشیبانی صاحبین امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن فتویٰ ان کے قول پہ نہیں، صاحبین کے قول پہ ہے۔ تو یہ تو اہل علم کی شان ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا مانگیں اور سب سے پہلے درود شریف پڑھا کریں، درود شریف پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھا کریں، کیونکہ افضل دعا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ، یہ جامع معنی کامل مکمل دعا ہے۔ اس کے بعد پھر دعا مانگیں، لیکن ایک ایک لفظ پہ توجہ ہو کامل، گویا میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں اور اپنی عرضی پیش کر رہا ہوں۔ اور اگر کعبۃ اللہ سامنے ہو تو پھر نظر کعبے پہ ہو، اور پھر دیکھیں کہ دعا کا نتیجہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا۔ اگر دیکھو کہ بھی دل نہیں لگ رہا تو بس کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ توہین میں مارے جائیں کہ مانگتا مجھ سے ہے اور خیال جو ہے بل زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خل، جیسے کہ شیخ سعدی نے کہا کہ زبان پہ سبحان اللہ اور دل میں خیال ہوتا ہے کہ میری گائے اور گدھے کا کیا بنا، پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے۔